أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 37 سے 39۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ وقالوا لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ قل ان اللہ قادر علی ان ينزل آیۃ ولکن اکثرهم لا يعلمون وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امثالکم ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الی ربہم یحشرون والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات من یشاء اللہ یضللہ ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم۔ ویسے تو اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کو کئی ایک نشانیاں اور دلائل دے کر مبعوث فرمایا جو ان کی نبوت و رسالت کا ایک بہت بڑا ثبوت ہوتی تھی، جیسے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید جیسا عظیم معجزہ عطا فرمایا جو ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اہل کتاب کی اپنی کتابوں کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کے دلائل اور پیشین گوئیاں پریڈکشنز موجود تھیں، لیکن جس شخص نے نہ ماننے کا تہیہ کر رکھا ہو وہ وقتاً فوقتاً کوئی نہ کوئی نئی بات کرتا رہتا ہے، کوئی نیا اعتراض، کوئی نئی آبجیکشن لگا دی۔ اسی طرح کافروں کے دیگر کئی مطالبات کی طرح ان کا ایک مطالبہ یہ بھی ہوتا جس کا اللہ رب العزت نے آیات زیر تفسیر میں تذکرہ کیا۔ مطالبہ ان کا یہ ہوتا کہ اگر تو یہ رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمیں کوئی ایسی نشانی دکھا دیں جو بالکل ہمیں کلیئر کٹ کھلی آنکھوں سے نظر آئے، کوئی انوکھی چیز دکھا دیں، کوئی خلاف معمول، کوئی خرق عادت کے طور پہ کوئی چیز ایسی ہمیں دکھا دیں کہ جو عام انسان نہیں دکھا سکتے اور ہم اس چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں تو ہم ان کو رسول اور پیغمبر مان لیں۔ جس طرح صالح علیہ السلام کی قوم نے مطالبہ کیا تھا کہ صالح اگر تو اللہ کا واقعی سچا پیغمبر ہے تو اس پہاڑ کے پرلی طرف سے، اس پہاڑ کے اندر سے ہمیں کوئی اونٹنی کا بچہ نکلتا ہوا دکھا دے، کوئی اونٹنی دکھا دے نکلتی ہوئی تو ہم تجھے رسول اور پیغمبر مان لیں گے۔ تو اللہ پاک نے ان کا یہ منہ مانگا مطالبہ پورا کر دیا۔ لیکن جب منہ مانگا مطالبہ پورا کیا جاتا ہے تو پھر
منہ مانگا مطالبہ کرنے والوں پر ذمہ داریاں بھی زیادہ عائد ہوتی ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں، اگر کوئی دکاندار، کوئی ریڑھی والا آپ سے منہ مانگی قیمت مانگے، کوئی آپ سے دکان والا، ریڑھی والا کوئی آپ سے قیمت مانگے اور اپنی مرضی کی مانگے، تو آپ اس کو بغیر کوئی لیس کروائے، بغیر کسی بارگیننگ کے آپ کہیں ٹھیک ہے قیمت تم جو کہتے ہو مل جائے گی، لیکن اب میری بات بھی سن لو کہ چیز میں نے اب اپنی مرضی کے لینی ہے۔ تو اللہ پاک جب کسی قوم کا منہ مانگا مطالبہ پورا کر دیتا ہے، خال خال ہی اللہ پاک نے ایسا کیا کہ منہ مانگا مطالبہ ہی پورا کر دیا، لیکن پھر جب منہ مانگا مطالبہ پورا کیا جاتا ہے تو اگر اس کے بعد بھی، اس ڈیمانڈ کے بعد بھی اگر قوم ایمان نہ لائے تو پھر آسمان سے فوری طور پہ عذاب آ جاتا۔ لیکن اگر اللہ پاک اس طرح کے منہ مانگے مطالبے پورے نہ کریں تو پھر اللہ پاک انسانوں کو مہلت دیتے ہیں سدھرنے کے لیے، غور و فکر کے لیے۔ شاید کوئی آج سمجھ جائے، کل سمجھ جائے، سال بعد، 2 بعد، 5 بعد، 15 بعد، 20 سال، 30 سال بعد، کسی وقت بھی کسی کی اصلاح ہو جائے، کسی وقت انسان یو ٹرن لے لے اور اللہ کی بغاوت و نافرمانی کو چھوڑ کر صراط مستقیم پہ گامزن ہو جائے۔ تو اللہ پاک کے اس فیصلے کے اندر بڑی حکمت اور مصلحت ہے کہ اس فیصلے میں کہ اللہ پاک اے کافرو تمہارا منہ مانگا مطالبہ پورا نہیں کرتا، اور ویسے بھی ان کا کوئی ایک مطالبہ تو ہے نہیں تھا، کبھی ایک مطالبہ کیا کبھی دوسرا کر دیا، آج ایک مطالبہ ہے تو کل دوسرا کر دیا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 90 سے آغاز ہوتا ہے ان مطالبات کا۔ اللہ پاک نے کافروں کے عجیب و غریب مطالبات کا وہاں تذکرہ بھی کیا۔ تو اگر اللہ پاک ان کے منہ مانگے مطالبے پورے کرنا شروع کر دے تو یہ تو ان مطالبات کو بھی مذاق ہی بنا دیں گے۔ ایک پورا کیا تو کہا نہیں یہ آپ کر کے دکھائیں۔ تو جنہوں نے ماننا ہوتا ہے ان کے لیے تو بے شمار دلائل ماننے کے لیے۔ اگر کسی نے اللہ کو ماننا ہے، اللہ کی توحید کو ماننا ہے، پھر بھی ان گنت دلائل ہیں۔ اللہ اکبر۔ ابھی میں کل یا پرسوں کسی جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا تو پتہ نہیں کیا ریزن بنی کہ کسی کی آنکھوں پہ نا، کوئی اس کی آنکھیں تھیں کوئی ماشاءاللہ اچھی موٹی، تو ایک سائڈ سے میں دیکھ رہا تھا اس کی آنکھ جو تھی اس کا یہ کرو مجھے نظر آ رہا تھا کہ کس طریقے سے یہ اللہ پاک نے اس کے اوپر یہ لینز لگایا ہوا ہے، اور پھر اوپر اس کی جو آنکھوں کی پتلیاں تھیں جو بند ہو رہی تھی، کبھی بند ہوتی تھی کبھی، اور میں غور یہ کر رہا تھا، میرے ذہن میں جو اللہ نے بات اس وقت ڈالی، میں نے سوچا کہ یہ آنکھ کے اندر جو اتنا نظام ہے دیکھنے کا اللہ پاک نے بنا دیا، چھوٹی سی آنکھ ہے لیکن نظر اتنا زیادہ آتا ہے۔ یہ جو کرو ہے نا، اس کی وجہ سے چھوٹی سی چیز سے زیادہ نظر آتا ہے، ورنہ اگر یہ بالکل سیدھی کوئی چیز ہوتی نا ایسے تو پھر جتنی آنکھ تھی اتنی جگہ ہی نظر آنی تھی، صرف ہمیں جتنا آنکھ کا سائز ہے اتنی نظر آنا۔ تو میں سوچ رہا تھا، پھر میرے کانوں پہ نظر پڑی اس کے، میں نے پھر اس کے کان پہ غور کیا، میں نے کہا یہ اللہ پاک نے سننے کے لیے یہ جگہ سوراخ بنایا، تو اس کے اندر جو ساؤنڈ ویوز ہیں، آواز کی لہریں ہیں، ان کو اکٹھا کرنے کے لیے یہ اس کے اوپر اللہ پاک نے یہ پورا کور لگا دیا، ورنہ یہ صرف ایک سوراخ بھی ہو سکتا، کان صرف ایک چھوٹا سا سوراخ ہوتا، لیکن اس سوراخ کے اوپر اللہ پاک نے یہ پورا ایک انٹینا سا لگایا ہوا، اور اس کے اندر جو سوراخ ہیں، جو اس کے اندر جو رستہ بنا ہوا ہے نا، اس پہ غور کریں کہ جو آواز آ کے اس کان کے ساتھ ٹکرائے گی وہ ایسے ان سوراخوں سے، رستوں سے گزرتے گزرتے اندر سوراخ میں جائے گی، زیادہ ایریا کی آواز اندر جائے گی۔ اور اس کے علاوہ اس کان کی سیفٹی، کیونکہ بڑی نازک جگہ ہے، اس کے اوپر اللہ پاک نے اس کی سیفٹی کے لیے یہ
باہر سیف گارڈ لگا دیے، اور آنکھیں اتنی نازک چیز تھی، اتنی نازک چیز تھی کہ اللہ پاک نے اس کے اوپر بھی کور لگا دیے، پرماننٹ شٹر لگا دیے. ذرا کوئی آندھی آ گئی انہوں نے بند ہو جانا ایسے، ذرا دھوپ زیادہ پڑ گئی، لائٹ آگے سے زیادہ آ گئی، انہوں نے چودے آ جانا. سسٹم ہے کہ نہیں؟ اور اگر یہ نہ ہوتا اوپر تو ان کے اوپر مٹی پڑ رہی ہوتی، ان کے اوپر جب مرضی کسی کا ہاتھ لگ جاتا. لیکن آپ کسی کی آنکھوں کے پاس ایسے اچانک انگلی لے کے جائیں گے، فوراً اس کی آنکھ بند ہوگی. پھر آپ کی آنکھ کے اندر کوئی چیز پڑ جاتی ہے، ڈسٹ پڑ گئی، مٹی پڑ گئی، اللہ پاک نے اس آنکھ کے اندر پانی کا نظام رکھا ہوا. جیسے وہ گاڑی کی سکرین صاف کرتے ہیں نا وائپر کے ساتھ، تو وائپر کے ساتھ بنانے والا نے یہ سسٹم رکھا ہے کہ اس کے اندر سے تھوڑا سا پانی گرے اور پھر وائپر اوپر سے اس طرح کر کے اس کی صفائی کر دے. بالکل یہ نظام آنکھ میں ہے. آنکھ کے اندر بھی اللہ نے پانی کا سسٹم رکھا ہوا. ذرا اس کے اندر کوئی ڈسٹ، کوئی گرد، کوئی ذرہ پھنس گیا، کوئی چیز آ گئی، آپ دیکھتے نہیں پانی آ جاتا، آنکھ میں پانی آ جاتا. وہ اس آنکھ کی صفائی کے لیے آتا ہے. یہ جو اس کے اوپر شیشہ لگایا ہوا ہے نا اللہ پاک نے، یہ جو لینز لگایا ہوا ہے، اس کی صفائی کے لیے وہ پانی گرتا ہے. اور پھر یہ جو آنکھ کے اوپر جو ہماری پتلیاں ہیں، یہ جو اس کے کور ہیں، شٹر ہیں، یہ پھر ایسے ایسے جب 2-4 دفعہ کرتے ہیں تو صفائی ہوتی ہے. یہ وائپر کا کام کرتے ہیں. یہ بائی چانس بات موضوع کے اندر آ گئی تو اس وقت میں سوچ رہا تھا کہ اب یہ اتنی پلاننگ، اس صرف 2 چیزوں کے بارے میں تھوڑی سی بات ابھی کی ہم نے، ابھی ان کے اندر اور بہت سے نظام ہیں. اس کان کے اندر اللہ پاک نے کون کون سے پارٹس لگائے ہوئے ہیں، کیسے کیسے آواز پیدا ہوتی ہے، کیسے کیسے آواز ہمیں محسوس ہوتی ہے. اس کے اندر پورے ڈرم لگائے ہوئے ہیں اللہ پاک. بڑے نظام ہیں. آنکھ کے اندر بھی بڑا کچھ، کان کے اندر بھی بڑا. دیکھیں یہ اتنی عظیم چیزیں ہیں کہ پورے اس کے اوپر اسپیشلسٹ ڈاکٹر بن گئے. آئی اسپیشلسٹ ایک ڈاکٹر ہوتا ہے. صرف آئی اسپیشلسٹ کیا ہے؟ وہ صرف ایک آنکھ کا اسپیشلسٹ. اللہ اکبر. تو کیا ان ساری چیزوں پہ غور و فکر کر کے انسان اپنے رب کو نہیں پہچان سکتا؟ کیا یہ خود بخود یہ سارا کچھ بن سکتا ہے؟ اتنا منظم نظام. اللہ اکبر. نشانیاں تو خیر بہت تھیں، لیکن جس نے غور کرنا ہو اس کے لیے تو بہت نشانیاں. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر بھی بہت سی نشانیاں تھیں، لیکن وہ نشانیاں ان کے لیے ہوتی ہیں جو ماننا چاہتے. جو ماننا نہیں چاہتے ان کے لیے تو یہ کوئی نشانیاں نہیں ہیں. اس لیے وہ وقتاً فوقتاً مطالبات کرتے رہتے تھے کہ جی ہمیں کوئی واضح کھلم کھلی آنکھ سے نظر آنے والی نشانی دکھائیں، کوئی معجزہ دکھائیں. تو اللہ پاک نے پھر فرمایا کہ اللہ کوئی کمزور نہیں ہے، اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ وہ ایسی نشانیاں تمہیں دکھا دے. اس نے تو لفظ کن کہنا ہے تو وہ نشانی پوری ہو جائے گی. لیکن اللہ پاک کی حکمت اور مصلحت کے خلاف ہے، کیونکہ اگر نشانی آ گئی اور پھر تم نے نہ مانا تو آسمان سے فوری عذاب آئے گا، تمہاری پکڑ ہوگی. آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں. وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا، لَوْ لَا، کیوں نہ یا کیوں نہیں. لو اگر اکیلا ہو تو عام طور پہ اس کا معنی ہوتا ہے اگر، لیکن لو لا جب اکٹھا آتا ہے تو کیوں نہیں. لو کا معنی پھر کیا ہو گیا؟ کیوں. لو کا معنی عام طور پہ جب اکیلا لو ہو تو کیا معنی؟ لو کا معنی اگر، اور لو کا دوسرا معنی کاش. لولا اخرتنی، لولا اخرتنی الی اجل قریب. تو لو کا ایک معنی اگر، لو کا ایک معنی دوسرا معنی کاش. اور اگر لولا اکٹھا ہو تو پھر کیوں نہیں. وقالوا، اور انہوں نے کہا، لولا کیوں نہیں، نزلا اتاری گئی، نزلا فعل ماضی مجہول پیسے وائس، نزلا شروع میں پیش، سیکنڈ لاسٹ حرف زا کے نیچے زیر، ماضی کے مضارع ہونے کی نشانی. اور یہ جو نزلہ ہے
اس میں جو شروع میں نون ہے نا وہ علامت مضارع نہیں ہے، یہ نازل ہونے کا جو لفظ ہے اس کے اندر اپنا نون ہے، یہ یعنی اس کا روٹ ورڈ ہے، اس کا مادہ ہے یہ نون زا لام، نازل ہونا، اور اگر اس کا مضارع بنے گا تو اس کے ساتھ ایک اور نون لگے گا جو مضارع کی علامت ہوگی، ننزل، وقالوا، اور انہوں نے کہا لولا نزل، کیوں نہیں اتاری گئی، علیہ، علی جمع ہو مل کے بن گیا علیہ، اس پر، کس پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، آیتن، کوئی نشانی، نکرہ ہونے کی وجہ سے کوئی کا لفظ، اینی سائن، آیتن، کوئی نشانی، من ربہ، اس کے رب کی طرف سے، اس کے رب نے اگر اس کو رسول بنایا ہے تو اس پر کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ اور نشانی سے مراد یہاں وہی نشانی کہ کھلم کھلی کوئی معجزہ، کوئی نظر آنے والی چیز ساتھ ساتھ ہوتی ہے اس رسول کے، تو ہم اس کو دیکھتے اور ایمان لے آتے، جو بھی دیکھتا اس کو پتہ چل جاتا یہ اللہ کا رسول ہے۔ قل، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ، بے شک اللہ، قادر ہے، علی، اس بات پر، ان ینزل، کہ وہ اتارے، آیتن، کوئی نشانی، کوئی معجزہ۔ اللہ قادر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے ان کو اللہ قادر ہے کہ وہ کوئی نشانی تم پہ اتار دے، تمہاری منہ مانگی ڈیمانڈ پوری کر دے، لیکن اللہ کو پتہ ہے کہ کچھ بندوں نے سدھر جانا ہے، لہذا اللہ مہلت دے رہا ہے، اور نشانی کا مطلب وقت ختم ہو جانا۔ اللہ اکبر۔ رہی یہ کنفیوژن، یہ الجھن جو بعض لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوتی ہے کہ شاید کوئی ایسا انوکھا معجزہ ہوتا تو سارے لوگ ایمان لے آتے، یہ خام خیالی ہے جس کا جواب گزشتہ لیکچر میں، پریویس لیکچر جو گزرا ہے اس کے اندر دیا جا چکا ہے کہ اللہ پاک نے کہا تھا کہ سب لوگوں نے راہ ہدایت کو قبول نہیں کرنا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ پھر بھی یہ آپ کے ایسے کسی کام سے، ان کو معجزہ دکھانے سے یہ ایمان لے آئیں گے، تو پھر آپ خود کر لیں، زمین میں کوئی سرنگ کھود لیں گہری، وہاں چلے جائیں، یا سیڑھی لگا کے آسمان کی بلندیوں پہ چلے جائیں، وہاں سے کوئی نشانی لے آئیں، کوئی معجزہ لے آئیں، ان کو دکھا دیں۔ لیکن انہوں نے پھر بھی کوئی نہیں مان۔ گئے تھے نا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوم کے لوگ کوہ طور پہ، وہاں جا کے بھی انہوں نے عجیب مطالبے شروع کر دیے۔ قل ان اللہ، کہہ دیجئے بے شک اللہ، قادر ہے، علی پر، ان ینزل، کہ وہ اتارے، ینزل کے شروع میں یا علامت مضارع ہے، ان ینزل، کہ وہ اتارے، آیتن، کوئی نشانی، کوئی معجزہ، ولکن، اور لیکن، اکثرہم، ان کی اکثریت، ان کے اکثر، لا یعلمون، نہیں جانتے کہ اللہ پاک کے اس فوری مطالبہ پورا نہ کرنے کے فیصلے میں کیا حکمتیں ہیں، کیا مصلحتیں ہیں، انہی کا فائدہ ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، لہذا وہ اپنی لا علمی کی وجہ سے عجیب و غریب مطالبات کرتے رہتے ہیں۔ اچھا، سورہ بنی اسرائیل کے اندر بھی اللہ پاک نے اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہمیں ان کی منہ مانگی ڈیمانڈیں، مطالبے پورا کرنے سے اس کے علاوہ کسی چیز نے نہیں روکا، مگر اس چیز نے روکا کہ ان سے پہلے لوگوں نے، پہلی قوموں نے ان منہ مانگے مطالبوں کو پورا کرنے کے بعد بھی ان کو جھٹلا دیا، جیسے صالح علیہ السلام کی قوم۔ اللہ پاک نے پھر آگے قوموں کا تذکرہ بھی کیا سورہ بنی اسرائیل میں، آیت نمبر 59 میں۔ اللہ پاک آگے فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ، اور نہیں کوئی دابۃ، چلنے والا، وَمَا مِن دَابَّةٍ، اور نہیں کوئی چلنے والا، فِی الْأَرْضِ، زمین میں، اور زمین میں نہ کوئی چلنے والا ہے، وَلَا طَائِرٌ، یعنی چلنے والا ہے سے مراد
کہ کوئی انسان ہے، کوئی جانور ہے، جتنے بھی زمین کے اوپر چلتے ہیں، چاہے تو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں، چاہے تو دو ٹانگوں پہ چلتے ہیں، ولا اور نہ ہی طائرن اور نہ ہی کوئی اڑنے والا، طائرن اڑنے والا، یطیرو جو اڑتا ہے، یطیرو جو اڑتا ہے، بی ساتھ، جناحی دو پروں، ہی اپنے، بی جناحی ہی اپنے دو پروں کے ساتھ۔ یہ جناحن سے جناحین، جناحن کے کئی معنی ہیں، گناہ بھی اس کا معنی ہوتا ہے، لا جناح علیکم، نہیں تم پر کوئی گناہ، اور جناحن جو ہے اس کا معنی پر، جناحن اور ایک جناحن ملتے جلتے الفاظ ہیں، اور جناحینی یہ تثنیہ ہے، ڈول کا معنی دیتا ہے دو پر، اور جناحینی کا نون آخر سے گر گیا ہے، بی جناحیہ اپنے دو پروں سے، ولا طائر یطیر بجناحیہ اور نہ کوئی اڑنے والا جو اپنے دو پروں سے اڑتا ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے جب یہ کہہ دیا کہ اور نہ ہی کوئی پرندہ یا اڑنے والا، تو پھر یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی جو دو پروں سے اڑتا ہے؟ اس لیے کہ اڑنے کا لفظ جو ہے وہ اور چیزوں پر بھی بولا جاتا ہے، اور بھی کئی مخلوقات ہیں جن کے اوپر ان کی تیز رفتاری کی وجہ سے یہ لفظ بول دیا جاتا ہے، جیسے ہم بھی کہتے ہیں نا اڑ دئی آ، ہماری زبان میں بھی استعمال ہو، اس کا مطلب سچ مچ اڑنا نہیں ہوتا، بلکہ اس سے مراد صرف تیز رفتاری ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے یہاں وضاحت کر دی کہ یہاں طائرن سے مراد لغوی اعتبار سے کوئی اور مخلوق نہیں ہے، بلکہ وہ اڑنے والا جو دو پروں سے اڑتا ہے، یعنی سچ مچ والا پرندہ۔ اور زمین میں نہ کوئی چلنے والا ہے اور نہ کوئی اڑنے والا، الا مگر اممن امتیں ہیں، امت کی جمع امم مگر امتیں ہیں، امثالکم مثل کی جمع امثال، مثل کا معنی کی طرح، امثالکم تمہاری طرح۔ فرمایا کہ یہ جتنی مخلوقات ہیں نا، چرند ہیں، پرند ہیں، انسان ہیں، حشرات ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، انسان ہیں، جن ہیں، جو کچھ بھی ہے اس کائنات میں، چاہے وہ زمین پہ چل رہا ہے چاہے وہ فضاؤں میں اڑ رہا ہے، فرمایا کہ ان ساری چیزوں کے اندر بھی تمہارے جیسی امت کا، جماعت کا، گروہ کا تصور پایا جاتا ہے۔ جانوروں کے اندر بھی امتیں ہوتی ہیں، وہ بھی پوری امت ہیں، اور اسی طرح آج کل بایولوجی کے اندر ٹرم یوز ہوتی ہے کنگڈم، ایک جیسی جو مخلوقات ہیں نا ساری، ان کو کنگڈم کہتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے کہا کہ ان ساری مخلوقات میں بھی پوری امتیں آباد ہیں، پورا ان کا اپنا جہان ہے، جنوں کا الگ پورا جہان ہے، پرندوں کا الگ پورا جہان ہے، اور ہمیں تو یہ لگتا ہے نا شاید ہم انسان ہی ہیں، شاید ان جانوروں کے اندر بھی تمہاری طرح پوری امتیں ہیں، اور ان کے پورے نظام ہیں، اور یہ بڑے وسیع اور منظم انتظامات ہیں۔ اللہ پاک بتانا یہ چاہتے ہیں، آگے سنیے کیا بتانا چاہتے ہیں اللہ پاک، ما فرطنا، ما نہیں، فرطنا ہم نے کمی کی۔ گزشتہ آیات میں بھی یہ لفظ آیا تھا نا، اس کا معنی کمی کرنا، افراط و تفریط، افراد زیادتی، تفریط کمی۔ ما فرطنا نہیں ہم نے کمی کی، فی الکتابی کتاب میں، من شیئن کچھ بھی یا کسی چیز کی، ہم نے کتاب میں کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی۔ کیا مطلب ہے؟ کتاب سے مراد لوح محفوظ، لوح محفوظ میں ہم نے ان ساری مخلوقات کا
پورا پورا نظام مرتب کیا ہوا ہے، ہر چیز لکھی ہوئی ہے، پلانڈ ہے۔ ان کا رزق اور ان کی دیگر ضروریات زندگی، رزق اور تدبیر کرنے میں، آرگینائز کرنے میں ہم نے کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے۔ اتنی بڑی مخلوقات اور ان کی پوری پوری جماعتیں، پورے پورے کنگڈم، پورے پورے گروہ، ان سب کا رزق، ان کے سانس، ان کی ضروریات، ان کا ہم نے پورا ایک نظام بنایا ہوا۔ اللہ اکبر۔ اگر کسی شخص نے ماننا ہو تو اس کے لیے یہ کیا چھوٹی نشانیاں ہیں، ان پہ اگر انسان غور کرے تو الکتابہ سے مراد لوح محفوظ، یعنی ان کی تقدیر لکھ دی ہوئی ہے پوری۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ قلم لکھ کر خشک ہو چکا ہے، تقدیر جو کچھ تم کرنے والے ہو اس کے متعلق قلم لکھ کر خشک ہو چکا، یعنی سارا کچھ لکھا جا چکا پہلے سے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کتاب سے مراد بعض مفسرین نے قرآن مجید بھی لیا ہے۔ قرآن مجید بھی اس سے مراد ہو سکتا ہے کہ ہم نے اس کتاب میں کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی، جیسے اللہ پاک نے فرمایا نا سورۃ النحل میں، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے اس کتاب میں ہر چیز کو واضح کر دیا، ہر چیز روزے روشن کی طرح واضح کر دی ہے۔ جو باتیں قرآن میں نہیں ہیں اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ریفر کر دیا، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس چیز کا تمہیں اللہ کے رسول حکم دیں وہ کام کر گزرو، جس سے روکیں وہ رک جاؤ۔ تو ساری احادیث بھی قرآن کے اندر ہی آ گئی نا، قرآن کی تشریح۔ تو یہ بھی اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ ہم نے اس قرآن میں کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی، ہر چیز کا پورا ایک نظام ہے جو انسان کے دین کے متعلق جتنی باتیں ہیں ان سب کی وضاحت کر دی۔ ثم پھر الی ربہم، اپنے رب کی طرف، یحشرون، وہ اکٹھے کیے جائیں گے، سب انسان اپنے رب کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے میدان محشر۔ اور پھر سوال ہوگا کہ اس کتاب کو پڑھا تھا کہ نہیں، اس کو سمجھا تھا کہ نہیں، اس کے مطابق زندگی گزاری تھی کہ نہیں، اس کے مطابق اپنا عقیدہ و عمل بنایا تھا کہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو جن علماء نے اس کتاب سے مراد لوح محفوظ سمجھی ہے، انہوں نے ثم الی ربہم یحشرون سے مراد یہ لیا کہ جتنے زمین پہ چلنے والے جانور ہیں اور جتنے ہوا میں اڑنے والے پرندے ہیں وہ سارے بھی اللہ کے پاس میدان محشر میں جمع ہوں گے۔ انسان تو نہیں ہونے ہیں نا، کیونکہ جانوروں کے حشر کا، ان کے جمع ہونے کا بھی تذکرہ قرآن و حدیث میں موجود ہے، اگرچہ ان سے انسانوں کی طرح حساب کتاب لے کے جنت جہنم الاٹ نہیں کی جائے گی، لیکن بہرحال جمع ایک دفعہ ہونا پڑے گا ساری مخلوقات۔ سورہ تکویر آیت نمبر 5 میں وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وحشی جانور درندے بھی جمع کر دیے جائیں گے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح مسلم میں، قیامت والے دن اللہ پاک اتنا عدل کریں گے، اتنا عدل و انصاف کریں گے کہ اگر کسی سینگوں والی بکری نے بغیر سینگوں والی بکری کو مارا ہوگا نا، اللہ پاک اس کا بھی بدلہ لے کے دیں گے اس کو۔ تو جانوروں کا جمع ہونا بھی ثابت ہے۔ آخری آیت میں اللہ پاک نے کافروں کے متعلق ان کی حالت اور کیفیت کا تذکرہ کر دیا کہ یہ ساری باتیں سننے، پڑھنے، دیکھنے کے باوجود بھی ان کو کوئی نشانی نظر نہیں آتی، کیونکہ وہ بہرے، گونگے، اندھے بنے ہوئے ہیں۔ حق کے متعلق وہ بہرے، گونگے، اندھے بنے ہوئے ہیں۔ والذین کذبوا، اور جن لوگوں نے جٹلایا، بھی کو، آیاتی، نشانیاں نہ ہماری، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جٹلایا، ہماری نشانیوں کو جٹلایا، جو نشانیاں موجود تھیں ان کو تو مانتے نہیں اور اپنی مرضی کی نشانیاں مانگتے ہیں۔ اور وہ لوگ جنہوں نے جٹلایا ہماری آیات کو، سمن، بہرے ہیں، وبکمن، اور گونگے ہیں، فی الظلمات، اندھیروں میں، تاریکیوں میں، جہالتوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ سورۃ البقرہ میں آتا نا سم بکم عمی، 3 الفاظ ہیں وہاں،
جن کا مجموعہ ہم نے اس کے ترجمے کا بتایا تھا بگا، با گاف الف، بے سے بہرے، گاف سے گونگے، الف سے اندھے۔ ان تینوں میں سے یہاں 2 الفاظ ہیں صرف، تیسرا نہیں ہے، یعنی یہاں اللہ نے مختصر بات کر دی نا، سم و بکم، بہرے اور گونگے ہیں، فی الظلمات، اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں، من یشاء اللہ، جسے چاہے اللہ، یضللہ، وہ اسے گمراہ کر دیتا ہے، ومن یشاء، اور جسے وہ چاہے، یجعلہ، وہ اسے لگا دیتا ہے، علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر۔ اور اللہ پاک نے یہ قاعدہ قانون اپنی کتاب میں واضح کر دیا ہے کہ میں کس کو گمراہ کرتا ہوں اور کس کو راہ ہدایت دکھا دیتا ہوں اور کس کو راہ ہدایت پر چلا دیتا ہوں۔ اللہ پاک کا یہ چاہت کا بھی ایک ضابطہ اور قانون ہے، اس کے مطابق اللہ پاک جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے۔ یہ قانون اس نے بنائے ہوئے اور اس نے بتا بھی دیے ہوئے، جن میں سے ایک قاعدہ یہ ہے کہ جو خود ہدایت نہیں چاہتا اللہ اسے زبردستی ہدایت نہیں دیتا۔ تو جب ایک بندہ خود ہی آنکھیں بند رکھے، کانوں میں انگلیاں ڈالے، تو اللہ اس کو زبردستی ہدایت دے تو کیسے دے؟ اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پہ گامزن فرمائے، اللہ ہم سب کو حق بات کو قبول کرنے والا دل عطا فرما دے، قلب سلیم عطا فرما دے، کفر کی، شرک کی، جہالتوں، تاریکیوں سے محفوظ فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔